حضرت علی نے فرمایا اگر خدا تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو اس پر صبر کرو۔ حضرت علی نے فرمایا ایسی تمام باتوں اور کاموں سے پرہیز رکھ جو آخرت اور دین کی خرابی کا باعث ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس شخص کو جگہ ملے گی جو دنیا میں اس کا مطیع اور فرما بردار رہا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو قیامت میں تجھے امن و ایمان ملے گا، اور اگر تو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سبوت کرے گا تو یہ صحیح سلامت رہے گا۔ آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لے گا، تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطرے سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ گناہ بیماری ہے، استغفار دوا ہے، اور ان کی شفا یہ ہے کہ انہیں دوبارہ انجام نہ دو۔ حضرت علی نے فرمایا جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والی نیکی احسان، اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے۔ کیا میں تمہیں جنت کے میوے کا پتہ بتاؤں؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، مگر اخلاص کے ساتھ۔ حضرت علی نے فرمایا خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔